بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی بہنوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتوں سے نوازے، آمین۔ اپنے چینل عین الیقین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھائی بہنوں، سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ دن میں کتنی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری زبانیں سارے دن میں کون کون سے الفاظ بولتی ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ سارے دن میں ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ صبح بات کرتے ہیں، شام کو باتیں کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، حسد اور کینہ کی باتیں کرتے ہیں، بغض کی باتیں کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنا وقت کن فضول باتوں میں ضائع کیا ہے اور ضائع کر رہے ہیں۔ یہی فضول باتیں ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہیں۔ جن لوگوں کی باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کے گناہ ہمیں مل رہے ہیں اور ہماری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کا مناسب استعمال کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ بھائیو بہنوں، 3 سے 4 منٹ میں ہونے والا یہ عمل یعنی سبحان اللہ والحمد للہ کہنا ہے، اور اس کا اجر اتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے نیکیوں سے بھر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر ہم لوگ سوچتے ہی نہیں کہ ہم اپنی زبانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آخر ہم اپنے رب کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیوں نہیں کرتے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کیوں نہیں بھیجتے؟ ہماری زبان سے اچھے کلمات کیوں نہیں نکل رہے؟ کبھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، جس سے ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے پہاڑ عطا فرما دے گا۔ بہنوں بھائیوں، اگر کوئی غیر مسلم سارا دن بھی سبحان اللہ والحمد للہ کہتا رہے تو اس کو ایک نیکی بھی نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی بڑی نعمت عطا فرما دی کہ اگر ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ کہیں تو زمین سے آسمان تک نیکیاں بھر دی جاتی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہماری زبان کو اتنا بڑا شرف بخشا گیا۔ اگر کوئی غیر مسلم سارا دن بھی سبحان اللہ والحمد للہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی بھی نہ ملے گی، اور مسلمان 3 سے 4 سیکنڈ اللہ کا ذکر کر لے
تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں دونوں کے منہ میں، جو غیر مسلم ہے اور مسلمان ہے، دونوں کے منہ میں ایک جیسی زبان ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی زبان کو جو شرف بخشا ہے، اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اتنی فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے کس وجہ سے بخشی ہے، اور ہم اس سے کیا کام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ سوچو کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف بخش دیا کہ صرف سبحان اللہ والحمد للہ کہنے سے اتنی بڑی مقدار میں نیکیاں عطا کر دی جاتی ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اس بات پر غور کریں، فکر کریں کہ ہم اس زبان سے کیا کام لے رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اتنی فضول لغویات بول رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے ساتھ اتنی قیمتی ہے کہ صرف 3 سے 4 سیکنڈ کے عمل سے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، جو کہ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو پر کر دیا جاتا ہے۔ میدان حشر میں جب ہمارے گناہوں اور نیکیوں کا ترازو میں وزن کیا جائے گا تو اس وقت لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے کہ کاش ہمیں کچھ نیکیاں مل جائیں اور ہمارے نیکیوں کے پلڑے میں وزن بڑھ جائے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، مگر اس وقت افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہو سکے گا۔ بھائیو بہنوں، اب وقت ہے اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول کریں، درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، اپنی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام رکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ دنیاوی باتوں سے سوائے گناہ اور وقت کے ضیاع کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ دنیا کے کام کبھی ختم ہوئے ہیں نہ ختم ہوں گے، بس ہم لوگ اپنے اپنے وقت پر دنیا سے چلے جائیں گے۔ آخر کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو عذاب قبر اور دوزخ سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرمائے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہی کام کرنے کا پابند بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بھائی بہنوں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب پریشان بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، بے روزگاروں کو اعلیٰ روزگار عطا فرمائے، اور جن کے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، سب کے دکھ درد دور فرما دے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔
اور جو ہمارے عزیز و اقربا والدین وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا حصہ بنا دے، ان کے درجات بلند فرما دے، اور خصوصاً بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ تو بھائی بہنوں، اگلی ویڈیو ریکارڈ کرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔